السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے مختلف فضائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اسی طرح کچھ صورتوں کے فوائد بزرگوں کے تجربات سے بھی ثابت ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت بلکہ وظیفہ اور عمل ایسا ہے کہ جو ہر طرح کے ضروریات اور حاجات کے لیے انتہا درجہ کا مجرب ہے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ ایسی شخصیت اور ہستی کا ہے شاید کہ بر صغیر میں ان 400 سالوں کے اندر اس کے درجے کی کوئی اور شخصیت نہیں آ سکی، نہ پیدا ہوئی اور نہ پتہ چل سکی۔ وہ شخصیت ہے بحر العلوم علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ کی۔ آپ پنجاب کے علاقے کوٹ ادو کے ایک چھوٹے سے قصبہ پرہاڑ کے رہنے والے تھے۔ ملتان کے اندر ایک روڈ ہے حافظ جمال کے نام سے، کچھ احباب نے دیکھا ہوگا۔ وہاں ایک دربار ہے حافظ جمال ملتانی رحمہ اللہ، حضرت ان کے خلیفہ تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 33 سال کے اندر، یعنی 30 اور 3 33 سال میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ کمال کے عالم تھے، علم وہبی اور علم لدنی ان کو حاصل تھا۔ علم لدنی وہ علم ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہو بغیر کسی محنت کے، کسبی نہیں، اللہ کی طرف سے آتا ہی علم تھا، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ کوئی فن ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں حضرت نے کوئی تصنیف نہ چھوڑی ہو، کیا تفسیر، کیا فقہ، کیا اصول فقہ، کیا عقائد، کیا طب، اسی طرح فلکیات اور بھی بہت کچھ۔ اور پھر ایک اور عجیب بات بھی بتاؤں کہ حضرت بیک وقت دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، یعنی دائیں ہاتھ سے بھی بائیں ہاتھ سے بھی، اور مختلف موضوعات پر بیک وقت لکھ رہے ہوتے تھے۔ عملیات میں ان کی ایک کتاب ہے السر المکتوم، اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ اسی طرح شرح عقائد کی شرح لکھی تھی النبراس۔ بزرگوں سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ کوئی کتاب بھی پڑھانی ہو دینیات کی، کسی فن کی ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ النبراس کا مطالعہ کرے، اگرچہ ہے یہ عقائد میں، شرح عقائد کی شرح لکھی گئی ہے۔ طب کے اندر ان کی بڑی کتابیں ہیں، الیکسیر، مخزن سلیمانی کے نام سے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، زمرد اخضر ہے۔ اسی طرح عقائد میں بھی ان کی ایک لاجواب کتاب ہے
علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے قوت حافظہ کا مسئلہ ہو وہ حضرت کی قبر پر جائے اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اللہ قوت حافظہ میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہمارا جانا ہوتا تھا وہاں اور بکثرت آنا جانا لگا رہا وہاں، تو وہ ایک وظیفہ بتاتے ہیں سورہ فاتحہ کا، عالی شان وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی محبت کے لیے پڑھے، یعنی ایک محب دوسرے کی محبت کے حصول کے لیے پڑھے کہ یہ تو محبت کر رہا ہے لیکن اگلا محبت نہیں کر رہا، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس محبوب کے نام کے اعداد نکال لے، اعداد کے بقدر سورہ فاتحہ پڑھے بسم اللہ ملا کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، منقع لے لے یا انار کے دانے لے لے، تعداد اتنی جتنے محبوبہ کے نام کے اعداد ہیں اس کے بقدر دانے لے لے، ایک ایک دانے پر سورہ فاتحہ پڑھتا رہے اور ایک سائڈ پر رکھتا رہے۔ مثلا اگر اس کے نام کے اعداد 500 ہیں تو 500 دانے انگور کے یا منقع کے لے کر پڑھ لے فاتحہ، پھر انہیں آگ میں ڈال دے، یہ کہہ کر کہ فلانا بن فلانا کو، فلانا بن فلانا یعنی منتہا بنت سلمہ کی محبت کے لیے میں اسے آگ میں ڈال رہا ہوں، فلاں بن فلاں کے لیے فاتحہ کی واسطے اور وسیلے سے، یہ کہہ کر تو انشاءاللہ ان چیزوں کے جلنے کی دیر ہے کہ محبوبہ کے دل میں آگ لگ جائے گی محبت کی۔ اگر میاں بیوی کے زوجین کے درمیان محبت کے حصول کے لیے پڑھا جائے تو وہاں ترتیب ذرا دوسری ہو جائے گی، وہاں یہ ہوگی کہ مرد کے اعداد شوہر کے اور بیوی کے اعداد دونوں نکال لیے جائیں اور دونوں کے اعداد کو کر لیا جائے جمع، پھر ان اعداد کے بقدر کسی میٹھی چیز پر سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کر پڑھ کر ان پر پھونک مارے اور پھر میاں بیوی آپس میں کھا لیں، یہ ایک دوسرے پر فدا ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی نفرت کے لیے پڑھتا ہے، بعض اوقات پڑھنا نہیں چاہیے لیکن بعض اوقات وہ دشمن ہوتے ہیں، ایک ظالم ہے اور ایک سود خور ہے، وہ دونوں آپس میں مل کر ان کا آپس میں ایک اتفاق ہے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کے درمیان تفریق کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے شرعاً تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ ٹھیک ہے کہ دونوں کے اعداد نکال لیں اور جمع کر لیں، دونوں کے ناموں کے اعداد، اور اس کے بقدر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ یاد رہے کہ اول آخر ہر مرتبہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ تو یہ پڑھنا ہے کھٹی چیز پر، اور وہ کھٹی چیز کسی طریقے سے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے تو سفر کے اعداد نکال لیں، سین فا را کے، ان کے اعداد بنتے ہیں 340، تو 340 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بسم اللہ ملا کر اول آخر 11 مرتبہ سفر پہ نکل کھڑا ہو، انشاءاللہ سفر میں اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگر قرض کی ادائیگی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہترین ہے، تو قرض کے لیے 1040 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر قرض کی ادائیگی کی نیت کر کے دعا کریں، انشاءاللہ قرض ادا ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ ایک بہت بڑے عامل کا وظیفہ ہے
اور انتہا درجے کا مجرب ہے۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہاں آخر میں ایک بات ہے، اگر کسی کو اعداد نکالنا نہیں آتے اپنے نام کے تو وہ کمنٹ میں اپنے نام لکھ کر اعداد معلوم کر سکتا ہے، انشاءاللہ فری ہو کر میں اعداد بھی بتا دوں گا۔